دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم جامعہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد ہیں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب، اور حضرت کے بیان سے قبل ایک الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اس بستی جس کا نام میرپور ہے، اس میں یہ مکتب، جس مکتب کو بڑی جافشانی کے ساتھ میں چلا رہے ہیں عزیزم قاری محمد زبیر صاحب سلمہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، کہو آمین۔ اور ان کے مشیر کار، ان کے ساتھی، خاص کر عزیزم مولوی عبدالکریم سلمہ جو دارالعلوم وقت دیوبند کے متعلم ہیں، وہ چونکہ ساتھ پڑھے ہوئے ہیں تو وقتاً فوقتاً مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا ہوگا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب مد ظلہ العالی کا، جو دارالعلوم وقت دیوبند میں بڑی بڑی کتابیں آپ سے متعلق ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی عمر کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ آج ہماری بستی میں تشریف فرما ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد ہمیں حضرت والا کو سننے کا موقع فراہم ہوگا، موقع ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی، سیٹنگ صحیح کرو اس کی، ایکو پیکو سب بند کر کے صرف آواز بڑھاؤ، اور آواز اس کی ایک جگہ سیٹ ہو جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسٹیج آج اتنا معتبر ہے، اتنا معتبر یہ اسٹیج ہے، چونکہ اس پہ بڑی بڑی شخصیات جلوہ افروز ہیں، خاص کر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی مطیع اللہ صاحب مد ظلہ العالی، جو امام و خطیب ہیں بلند شہر کی ایک مسجد ہے، اس کے آپ امام ہیں، خطیب ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سنور صاحب مد ظلہ العالی ناظم مدرسہ برکات الاسلام یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک شخصیت حضرت قاری محمد آزاد طالب صاحب ہیں
کہ جن کی تلاوت قرآن آپ نے سنی اور میں تو وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ان کو سن رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ یہ خاص انعام ہے ان کے اوپر خلاق اعظم کا کہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے علماء قرآن کریم کو ان کے اس لیے سنتے ہیں کہ سینے میں لب و لہجے میں بڑا درد بڑا کرب ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ ملکہ ہے قرآن کریم پڑھنے پر۔ یہ تو ایک چھوٹا سا ڈائز، چھوٹا سا اسٹیج، چھوٹے سے جو ہے اس مجمع کے اندر پڑھنے، بڑے بڑے اسٹیجوں سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب تو آپ کے شاگردوں کی بھی بڑی تعداد ہے، آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ اور دوسری تیسری چوتھی شخصیت اس اسٹیج پر میرے رفیق محترم حضرت قاری انشاءاللہ صاحب ہیں، جو الحمدللہ ایک طویل عرصے سے اس پورے علاقے میں آپ اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اور آپ کا بھی فیض اس پورے علاقے میں جاری و ساری ہے۔ بڑی جگہوں پر آپ کے شاگرد جنہوں نے آپ کے سامنے زانوِ تلمیذ طے کیا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج کی نظامت عزیزم قاری شیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کہ یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی طور پر اس بچے کو بھی یہ شعور عطا کیا ہے کہ صبح کہیں تو شام کہیں نظامت انجام دیتے رہتے، نظامت بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کے میں نام سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن شکل میں ایسے جانتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک مدرسہ ہے یہیں پر، اس مدرسے کے مدرسین اور اس مدرسے کے ناظم صاحب بھی غالباً یہاں تشریف فرما ہے۔ ابھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے 19 تاریخ کا، کہ میں نے کہا بھئی میں معذرت خواہوں، بہرحال وہ تاریخ خالی نہیں تھی، تو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ میں اسی کو ذہن میں رکھ کر کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں اسی کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ مجھے سفر درپیش ہے، اگلی جگہ کا وہاں جانا ہے۔ یہ مدرسے جو وجود میں آتے ہیں یا وجود میں آئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ مدرسوں میں یوں سوچتے ہیں اگر آپ کہ بچے پر قرآن پڑھنا آ جائے گا، بچے کو نماز پڑھنی آ جائے گی، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک اور اچھا معاملہ کرنا آ جائے گا، اور آپ سوچتے ہیں کہ بچے پہ نماز جنازہ آ جائے گی، لیکن آپ ان سب کے پیچھے آپ نگاہ ڈال کر کے دیکھیں ان سب چیزوں کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صرف وہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ مدرسے جہاں بھی وجود میں آ رہے ہیں، مکتب جہاں بھی چل رہے ہیں، صرف اور صرف یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں دوسرا یہ مقصد ہے تو شاید میں یوں کہوں گا وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، میں اتنا نہیں جانتا ہوں۔ میں نے تو یہی جو ہے اندازہ لگایا کہ مدرسوں کا مقصد صرف یہی ہے قائم کرنے کا اور مدرسے چلانے کا، مدرسے پڑھنے پڑھانے کا، کہ اللہ کو ہم پہچاننے والے بن جائیں اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں پہچان سکتے خدا کیا ہے۔ کہ جب مدرسے میں داخلہ لے لیا اور مدرسے میں ہم نے پڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے علم کو تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا شروع کیا، اور جب ہم عالم بن جاتے ہیں 2 سال میں، 6 سال میں، 8 سال کی مدت میں جب ہم عالم بنتے ہیں تو
پھر یہی تو مقصد ہے عالم بننے کا بھی، کہ خدا کو پہچاننے کا شعور سلیقہ اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ مدرسوں کا مقصد یہی ہے، مسلمانوں اپنی اولادوں کو آپ مدرسے میں داخل کرائیں، اس نیت سے داخل کرائیں کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اسے اللہ کو پہچاننے کا شعور آ جائے، اس کی زندگی میں اللہ اللہ کہنا آ جائے۔ اس کے علاوہ ان مدرسوں میں کوئی دوسری غرض سے داخلہ لیتا ہے کہ میرا معاشی حالات میرے صحیح ہو جائیں، یا اس غرض سے داخلہ لیتا ہے لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں، مجھے مول صاحب کہیں، یہ خام خیالی ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، میں مدرسے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ اچھی بات ہے، اور اسی کے عوض تجھے مول صاحب بھی لوگ کہیں گے، مفتی صاحب بھی کہیں گے، لیکن تیری نیت تو یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ ضرور بھی ضرور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور یہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خوف و خشیت بھی ان مولویوں کے دل میں اس لیے ہوتی ہے، یہ رب کا کلام جانتے ہیں، رب کے کلام کے معنی کو جانتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ مجھے یاد یوں آیا کہ ایک بچہ ہے، علم حاصل کرنے کی غرض سے چلا ہے، اور علم حاصل کرنے کی غرض سے جا رہا ہے قافلے کے ساتھ میں، یعنی اس زمانے کی بات ہے کہ ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، ریل گاڑیوں کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کا بھی وجود نہیں تھا۔ پھر سفر کیسے کیا کرتے تھے؟ سفر کرنے کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا میرے بھائیوں، قافلہ در قافلہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ سفر پہ نکلا قافلے کے ساتھ، لیکن سفر پہ جانے سے پہلے ان کی ماں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد یوں کہا لخت جگر اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ تم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کر رہے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے، انہیں یاد کرنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہو، خلاق اعظم کا کلام سیکھنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہو، اور ماں نے سفر کی مکمل تیاری کی ہے، اور تیاری اس شان سے کی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جب کسی بچے کی ماں اپنے لخت جگر کو رخصت کرتی ہے تو پھر ماں کی تیاری تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب کسی وقت میں مجھے میری ماں نے بھی بھیجا ہوگا تو مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ماں نے کھانے کے لیے کہ یہ یوں کھا لینا، یہ ایسے کھا لینا، یعنی 2-3 ورائٹی کی چیزیں بیگ میں رکھی، پھر سمجھا رہی ہے، اور ہر بچے کی ماں بچے کو ایسے ہی سمجھاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن اس بچے کو جو اس کی ماں سمجھا رہی تھی یہ تاکید کر دی کہ جھوٹ مت بولنا، اور اس کو کچھ اشرفیاں دے دی۔ وہ اشرفیاں تھیلے میں نہیں رکھی گئی، وہ اشرفیاں پاکٹ میں نہیں رکھی، بلکہ یہاں آستین کے نیچے ایکسٹرا ایک جیب لگا دی، اس آستین کے نیچے بھی ایکسٹرا ایک جیب لگا دی، اور یہ دونوں جیب ایسی جگہ لگائی جلدی سے جو کوئی جیب کو نہ کاٹ پائے، جلدی سے جو کوئی چوری نہ کر پائے۔ چونکہ ابھی آپ چوری کے متعلق سن رہے تھے کہ چوری جانتے ہو، حضرت مولانا ممتاز صاحب نے بتلایا تھا کہ ہماری بیاہ شادیوں میں تو یہی ہو رہا ہے کہ چوری ہوتی ہے اور چوری کے اوپر انعام دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ قرآن کریم سے بغاوت کا ایک نیا انداز ہے جو غیروں کا تھا۔ آہستہ آہستہ اس انداز کو تم نے بھی اپنا لیا، اپنی زندگی میں داخل کر لیا، اور چوری کے عادی تم بھی بن گئے، اور چوری کی جاتی ہے، چوری پہ انعام دیا جاتا ہے۔
ہے جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اور جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا اس کے گھر پہ آیا، یعنی اپنی ہونے والی دلہن کے گھر پہ آیا، دلہن کی چھوٹی چھوٹی بہنوں نے اس کی جوتی چرا لی اور جوتی چرائی کے نام پر دامن پھیلا دیا، ہم انعام چاہتے ہیں، انعام کے ہم مکلف ہو گئے ہیں، ہم نے چوری کی ہے۔ یہ کیسا عظیم، یہ کیسا ڈرامہ ہے کہ چوری اور چوری کرنے کے اوپر پھر انعام کا مطالبہ، ڈر نہیں لگتا، زندگی میں خوف پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کہ قرآن کریم تو یوں کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ وہاں بنت مخزومیہ خاندان ہے، اس خاندان کی ایک لخت جگر ہے، فاطمہ بنت مخزومیہ چوری کر لیتی ہے اور چوری سرزد ہو جاتی ہے، چوری سامنے آ جاتی ہے۔ جانتے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما دیا کہ چوری کرنے والی بچی کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ یہ خاندان پریشان ہو گیا کہ ہماری بچی کے جب ہاتھ کٹیں گے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، خاندان کی ناک کٹ گئی ہمارا جینا محال ہو جائے گا، ہم قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہ خاندان سارا اکٹھا ہوتا ہے اور اکٹھا ہونے کے بعد خاندان کے لوگوں نے کہا کہ کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ ہماری بچی کے قطع ید یعنی ہاتھ کٹنے سے ہماری بچی بچ جائے، ہمارا خاندان شرمندہ نہ ہو، ذلیل نہ ہو۔ ہوا، سارے بیٹھے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بات ہم رکھیں، یہ اسی کو مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم غالباً حضرت زید ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں، اور یوں کہا کہ چلو پہلے عورتوں سے بات کر لیتے ہیں، ازواج مطہرات سے جو ہم سب کی مائیں ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اس خاندان کے لوگوں نے پردے میں جو خاتون رہتی تھی، پردے میں جو مستورات رہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات و مکانات ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، تو انہوں نے وہ اطلاع وہاں تک پہنچائی، وہاں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اطلاع یہ کرائی تھی تم ہماری سفارش کرا دو کہ ہمارے خاندان کی بچی کے ہاتھ نہ کٹے، ہم بہت بڑی ادائیگی رقم کی شکل میں کرنے کو تیار ہیں، لیکن بچی کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی ہمت اور اتنی جرأت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ کے جو خادم ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ان کو تیار کیا، یہ تیار ہو گئے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے جا کر کے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، مخزومیہ خاندان کے سرکردہ اور بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو یوں کہا، یا رسول اللہ، ان کے خاندان کی ایک بچی فاطمہ ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور وہ چوری بہرحال منظر عام پہ آ گئی ہے، وہ چوری کھل گئی ہے، اور اس بچی کے بارے میں آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ یہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے بہت بڑی رقم اکٹھا کی ہے، وہ رقم لے لی جائے اور ہماری بچی کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے کی حالت میں یوں فرمایا، یہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ کا مسئلہ ہے، اگر آج فاطمہ بنت رسول اللہ کا مسئلہ ہوتا، خدا کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیتا، چونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے،
جس کو قرآن نے اٹھایا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن وہ ہے جو کلام ذات باری کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے؟ پھر کیا وجہ ہے ہم قرآن کریم اپنے مکانوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے نماز کے اندر قرآن کو سنتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم نماز تراویح کے اندر بھی سنتے ہیں اور پھر بھی ہم قرآن کریم کے خلاف اور قرآن کریم سے بغاوت کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ بغاوت ہی تو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ قلم کر دیے جائے، اور یہاں چوری پر انعام کا مطالبہ ہوتا ہے، انعام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہ ڈیمانڈ اتنی بھی بڑھ جاتی ہے، بسا اوقات 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، اور ماں باپ بھی اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو جا۔ ایسی پرمپرا جو قرآن کے خلاف ہے، جو قرآن کریم کے قانون سے تمہیں بغاوت کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے، خدا کی قسم اگر قرآن سے بغاوت ہوتی رہی پھر یاد رہے مسلمانوں، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر چننے کے لیے تیار رہنا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ قرآن نے منع کیا چوری کو، اور کہتے ہیں جی اس رسم کو کیسے چھوڑے؟ رسم ہی تو ہے، شریعت کا قانون تو نہیں ہے۔ یہ رسم تو نے بنائی، میں نے بنائی؟ کس نے بنائی یہ رسمیں؟ یہ رسم بہت غلط ہے۔ یہ عہد کرو یہاں بیٹھ کر کے میرے ساتھ، میں یہ موضوع تو نہیں تھا، یہ تو بات سے بات آ گئی تھی۔ یہ عہد کرو میرے ساتھ بیٹھ کر کے کہ انشاءاللہ ہم اگر اپنے بچوں کی شادی کریں گے یا ہمارے گھر کوئی داماد آئے گا، ہماری بچیاں جوتی چرائی کی رسم میں حصہ نہیں لیں گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے عہد کرو انشاءاللہ۔ یہ قرآن سے بغاوت ہم نہیں کریں گے۔ دیکھو مذاق اگر تم نے مذاق کی یا ہنس دیا یہاں پہ بیٹھ کر کے، میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کہیں ایسا ہے کہ تمہارے لیے خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ بات بہت سیریس لینے کی ہے۔ قرآن آ جائے اور اس کے بعد میں قرآن کے قانون کے بعد میں ہم مسکرا کر ہنس کر کے ٹال دیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں بچے کے ایکسٹرا جیب لگا دی، ایک جیب یہاں بچے کے ایکسٹرا لگا دی گئی، اس میں اشرفیاں بھر دی گئی۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ میں سفر کر رہا ہے، قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا یہ بچہ دور نکل گیا، یعنی پورا قافلہ دور نکل گیا۔ ایک ایسے جنگل سے اس قافلے کا گزر ہوتا ہے جہاں دور دور تک بستی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں جھاڑیاں اور کھاڑیاں ہیں۔ جب یہ قافلہ وہاں کو گزر رہا ہے، ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، اور اس شدید حملے میں بہرحال بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے، اور ڈاکوؤں نے ایک ایک قافلے کے فرد کا سامان لوٹ لیا، اور سارا سامان لوٹنے کے بعد قافلے کو ایسے کھڑا کیا، قافلہ اس طریقے سے کھڑا ہوا ہے، ایک بچہ جس کی عمر 10 سال کے قریب ہے یا 12 سال کے قریب ہے، یہ بچہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک آدمی آگے بڑھا، ایک ڈاکو آگے بڑھ کر کے یوں کہتا ہے، بتا بیٹا تیرے پاس میں کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ چچا میرے پاس میں بہت دولت ہے، بہت مال ہے۔ یہ حیرت میں پڑ گیا ڈاکو، بتا کہاں ہے؟ بچے نے یوں ہاتھ اٹھا کر کے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے اشرفیوں کی طرف یوں ہاتھ مار کے یہ بجنے لگی، ادھر کہا کہ یہ دیکھ رہے، یہ بھی بجنے لگی۔ یہ ڈاکو بھی تھوڑی دیر کے لیے سکتے کے اندر آ گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ بچہ اور چھوٹی سی عمر ہے اور اتنی بے باکی اور اتنے ایماندارہ انداز میں سفر کر رہا ہے، زبان کھول رہا ہے، جبکہ سارا معاملہ سارا مسئلہ اس بچے کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے ایک ایک کا سامان لوٹ لیا اور بچے کو یہ خبر ہے کہ سامان لوٹا جا رہا ہے۔ بچہ پورے پلان کو سمجھ گیا، ہم ڈاکو ہیں اور قافلے کو لوٹ لیا، باوجود اس کے بچے نے پھر بھی
ہمت اور جرأت کر کے بے باکی اور صاف شفافی کا اظہار کیا ہے، اپنے سامان کو بتلا کر کے حیرت زدہ ہو گیا، بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے، اپنے سردار کے پاس میں لے جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سردار اس بچے کی بات کو آپ سنیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ہاں بیٹا بتاؤ تمہارے پاس میں کیا ہے؟ جانتے ہو بچے نے یوں ہی کہا کہ میرے پاس بہت سامان ہے، اشرفیہ دکھلا دی گئی۔ یہ ڈاکو حیرت میں ہے، ڈاکوؤں کے سردار بھی حیرت میں ہے، ڈاکوؤں کی پوری ٹیم حیرت میں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال ڈاکو نے قریب بلایا، ڈاکوؤں کے سردار نے قریب بلا کر کے پوچھا بیٹا اگر تو نہ زبان کھولتا، سچی بات ہمارے سامنے تو پیش نہ کرتا، نہ بتلاتا، آخر ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے؟ تیرے اوپر تو شک کی سوئی جا ہی نہیں رہی تھی، ہمارا شک پہنچ ہی نہیں رہا تھا، پھر سچ بولنے کی کیا وجہ ہے؟ تو نے یہاں تھوڑا سا جھوٹ بول دیا ہوتا تیرا مال بچ جاتا۔ جب یوں کہا کہ تیرا مال بچ جاتا، تھوڑا سا جھوٹ بول دیتا۔ یہ بچہ یوں کہتا ہے کہ محترم معاف کرنا کہ میری والدہ نے جب مجھے رخصت کیا تھا آخری وصیت کی تھی، اور آخری وصیت یہ کی تھی کہ بیٹا کسی بھی موڑ پہ جھوٹ مت بولنا، کسی بھی موڑ پہ جھوٹ مت بولنا۔ اگر میں یہاں جھوٹ بول دیتا میری ماں کی آخری وصیت مجروح ہو جاتی، میری ماں کی زبان سے نکلے الفاظ کمزور پڑ جاتے اور رب کی عدالت ہوتی، میری ماں بھی کھڑی ہوتی، میں بھی کھڑا ہوتا، میرا جھوٹ اگر وہاں میری ماں کے سامنے آیا ہوتا، میری ماں یوں کہتی میں نے تجھے سچ بولنے کی تلقین کی تھی، پھر تیرا سچ کہاں چلا گیا تھا؟ پھر میری ماں کا اعتماد میرے سے اٹھ جاتا، اور ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، مستقل ایک موضوع ہے، لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یوں کہا بچے نے کہ میری ماں کی آخری خواہش، آخری چاہت، آخری وصیت میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی جھوٹ مت بولنا، اسی لیے میں نے سچ سچ بتلا دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار پر، پوری ڈاکوؤں کی ٹیم پر اس بچے کے ان الفاظ کا اتنا اثر ہوا کہ سارے کے سارے ڈاکو وہیں تائب ہو گئے، توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے، سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ خدا کی قسم ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ معصوم بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، شریعت کا مکلف نہیں ہوا، لیکن ماں کی بات میں اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتقاد ہے۔ ایک ہم ہے، ہٹے گٹے ہے، 6 فٹ کا پورا بدن ہے، اور ہم مسلمان بھی ہے، نہ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ رسول اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ قرآن کا خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ بہرحال سارے ڈاکوؤں پر اس قدر اثر ہوتا ہے، سارے ڈاکو تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور علی اعلان ہر ایک کا سامان لوٹا ہوا واپس کر دیتے ہیں۔ ایک بچے کی وجہ سے ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ تاریخ میں اس بچے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے صرف یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتلانی تھی، پھر بات کو ختم کرنی تھی، بات کو طول نہیں دینا تھا۔ وقت نہیں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفصیلی بات بھی ہوگی۔ اور یاد پڑتا ہے میں نے گزشتہ میں بھی یہی کہا تھا، چونکہ جب بھی یہاں میرا بولنے کا کوئی مسئلہ پیش آیا میرپور کے اندر، تو یہاں مجھے ٹائم ایسا ہی دیا جاتا ہے جب کم ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے شروع میں تو بیٹھ گئے آپ، رات پڑی ہوئی ہے، لیکن دوسری جگہ کا بھی مسئلہ درپیش ہے، اور وہ تاریخ پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی میری ڈائری کے اندر۔ یہ بچہ جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی آپ نے سنا، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔
ان کے ماں باپ بھی کیسے رہے ہوں گے جب ماں اور باپ نیک ہوتے ہیں، جب ماں باپ نیکیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، جب ماں باپ بچوں کی تربیت میں رزق حلال کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مرد مجاہد ہی وجود میں آتا ہے، پھر شیخ الاسلام جیسا شیخ وجود میں آتا ہے، اور پھر حکیم الاسلام جیسا حکیم وجود میں آتا ہے، اور پھر یہ جتنے بھی بڑے بڑے کہ تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، اگر تم ان کی سوانح اٹھا کر کے دیکھو گے، خدا کی قسم ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اشک باری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان ہے اور وہ نوجوان جنگل میں دریا بہ رہا ہے، وہ دریا پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈال کر کے بیٹھا ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور بھوک کی حالت میں ہے، لیکن بہرحال بھوک کی حالت میں بھی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ نوجوان بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتاب ہے، لیکن باوجود اس کے بھوک میں بھی اللہ کو نہیں بھول پاتا ہے۔ دریا کے اندر ایک سیب بہا کر پانی کے ساتھ بہ کر کے آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ سیب آ رہا ہے اور بھوکے تھے، اور کسی بھوکے سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ یوں کہے گا 4 روٹی، چونکہ اسے تو بھوک نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا، یہاں مسئلہ یہ تھا بھوک کی حالت میں بھی خوف خدا مقدم تھا، بھوک کی حالت میں بھی رب کا خوف ستا رہا تھا اور رب کی یاد ستا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے تھی، بسم اللہ پڑھ کر کے سیب کو پکڑ لیا، اور سیب کو پکڑنے کے بعد اس کو کھا لیا۔ پوچھو کسی مفتی سے جا کر کے مسئلہ کیا ہے، اگر پانی میں بہ کر کوئی چیز آ رہی ہے، شاید یوں کہتے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہ کر کے آ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہا، لیکن بہرحال خوف اور شوق دیکھیے آپ۔ جب سیب کھا لیا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ بغیر اجازت کے میں نے ایک سیب کھا لیا، ضرور اس کا بھی کوئی مالک ہوگا، ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہوگا جس کی ملک کے اندر یہ سیب ہوگا۔ جدھر سے پانی بہ کر کے آ رہا تھا مخالف سمت سفر شروع کر دیا، محض اس وجہ سے اس کے مالک کا پتہ لگایا جائے، پتہ کیا جائے کون اس سیب کا مالک ہے، اور چل کر کے معافی تلافی کی جائے۔ 10 میل 20 میل نہیں 50 میل نکلنے کے بعد، یعنی اتنا طویل سفر کرنے کے بعد ایک باغیچہ نظر آیا جو نہر کے کنارے پر ہے، دریا کے کنارے پر ہے، سیب کے درخت ہیں، اور یہ سیب کے درخت کی شاخیں دریا کے اندر آ رہی ہیں، اور دریا کے اندر آ رہی ہیں تو سیب کا زمانہ، اس کی فصل اپنے شباب پر ہے۔ وہیں سے یہ سمجھ گئے کہ سیب دریا میں گرا اور یہیں سے ٹوٹ کر کے بہ کر کے وہاں چلا گیا۔ انہوں نے باغ کے مالک کا پتہ کیا، اس باغیہ کا مالک کون ہے، اس باغیچے کا مالک کون ہے، یہ کس کی ملک میں ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اس باغ کا مالک فلاں ہے۔ یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے یوں کہا باغ کے مالک سے، خدا معاف کرنا، ایک سیب آپ کے باغیچے کا دریا میں بہ کر کے جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کے کھا لیا، اور میں تلاش کرتے کرتے آپ کو یہاں سے پہنچا ہوں، یعنی 20 میل کا سفر میں نے طے کیا ہے، آپ مجھے خدا کے واسطے معاف فرما دے۔ یہ جملہ کہا ہے، اس نوجوان نے سامنے والا باغ کا مالک سمجھ گیا کہ جب اس قدر خوف خدا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت اس درجے ہے، رسول اللہ کی تعلیم کا پاس و لحاظ اس درجے ہے، یہ نوجوان کتنا رحم دل ہوگا، نوجوان کتنا قابل ہوگا، اسی نوجوان کے دامن سے اپنی بیٹی کو وابستہ کیا جائے، اس نوجوان کو اپنا داماد بنایا جائے۔ ادھر یہ معافی کے خواستگار ہیں، طلبگار ہیں، اور ادھر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس نوجوان کو دیر تک اپنے سائے میں رکھا جائے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں معاف کر دیں گے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ 10 سال تک تمہیں اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اس کا مالی بن کر کے 10 سال گزارنے پڑیں گے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، انہوں نے سوچا کہ 10 سال اس دنیا کے ہیں، 10 سال آخرت کے 10 سال نہیں ہے۔ یہ اپنے ہی دل سے، جو سب سے بڑا مفتی یہ دل بیٹھا ہوا ہے، یہ اسی سے مسئلہ معلوم کر رہے، اسی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ 10 سال اس دنیا کے ہیں، اس دنیا میں امیر ہو یا اس دنیا کے اندر غریب ہو، چاہے محلوں میں رہنے والا ہو، فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو، اگر محل میں رہنے والے کی زندگی گزرتی ہے، خدا کی قسم فٹ پاتھ پر رہنے والے کی زندگی بھی گزرتی ہے، ودیش میں رہنے والے کی زندگی گزرتی ہے، دیہات میں رہنے والے کی بھی زندگی گزرتی ہے، اور یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ تجھے بھی 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد موت آنی ہے، اور مجھے بھی 70 سال کے بعد میں موت آنی ہے۔ یہاں بادشاہ کو بھی 70 سال کے بعد کلو نفس ذائقۃ الموت، اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ٹکڑے کا مصداق بننا ہے، اور مجھے بھی تجھے بھی اور وزیر کو بھی اس تمام لوگوں کو فنا ہونا ہے۔ بہرحال انہوں نے مشورہ کر لیا، عہد کر لیا، 10 سال مجھے منظور ہے۔ انہوں نے اپنی زبان سے کہا مجھے منظور ہے، میں 10 سال تمہارے باغ کی خدمت کروں گا، لیکن اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد پھر ہم تم سے ملاقات کریں گے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کے عرصہ گزر گیا۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد باغ کے مالک کے پاس میں گئے، جانے کے بعد یوں کہا 10 سال کا پورا عرصہ گزر گیا، مکمل 10 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی سی آب بھری باغ کے مالک نے، اور یوں کہا ابھی مزید 2 سال اور درکار ہیں۔ امتحان پہ امتحان لیتے چلے گئے، یہ امتحان پہ امتحان دیتے چلے گئے۔ خدا کی قسم وقت کی قلت ہے، ورنہ وہیں سے لاتا جہاں سے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیدنا آدم کا امتحان کس شکل میں ہوا، سید ابراہیم کا امتحان کس شکل میں ہوا، اور سید آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا، اور سیدنا نوح کا امتحان کس شکل میں ہوا۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ آج موقع تھا بتلاتا چلتا کہ کس کس نے کیسے کیسے امتحان دیا۔ بہرحال یہاں امتحان کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان کا جس نوجوان کا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا ایک اور چھوٹا سا امتحان لے لیا جائے کہ صبر کا مادہ کہاں تک ہے، چونکہ اسے اپنا داماد بنانا ہے، اور وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ انہیں آخرت کی فکر تھی، اور انہیں یہ فکر تھی کہ جب خوف خدا اس درجے ہے تو پھر میں اپنی لڑکی ان کے نکاح میں دے دوں گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ پھر جو اولاد وجود میں آئے گی وہ نیک صالح ہوگی، علماء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ان دونوں کے بدن سے پیدا ہوں گے۔ یہ طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو سسر نے یوں کہا کہ 2 سال تک اور آپ مزید ہمارے باغ کی نگرانی کرے۔ بہرحال 2 سال کے لیے اور انہوں نے حامی بھر لی، مجھے منظور ہے۔ پھر 2 سال کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر 12 سال مکمل ہوئے، یہ گئے ہیں، اور جانے کے بعد یوں کہا کہ حضرت 12 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ کہا ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ ایک آخری شرط میری باقی ہے۔ کہا کہ فرمائیں کیا باقی ہے؟ کہا کہ آخری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے، لنجی بھی ہے، ہاتھ بھی نہیں رکھتی ہے، پیر بھی نہیں رکھتی ہے، زبان بھی نہیں رکھتی ہے، کان بھی نہیں رکھتی ہے، آنکھ بھی نہیں ہے۔ اس کو آپ اپنے نکاح کے اندر لے لو۔ جب یہ بات سامنے والے نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے باغ کے مالک نے شرط رکھی، انہوں نے منظور فرما لیا، یہ سوچ کر کے یہاں کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اگر اس سیب کا مقدمہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا اور وہاں سوال ہو گیا تو پھنس نہ جاؤں کہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل شاید اس روئے زمین پہ کوئی آئے یا کوئی آیا ہوگا۔ یاد رہے جس وقت انتقال ہوا اس کے کافی دن بعد کسی کے خواب میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد ایسے کر کے یہ پسینہ پوچھ رہے تھے، کسی کہنے جس نے خواب میں دیکھا تھا کہا عمر خیریت سے، کیا یہ پسینہ پوچھ رہے ہو؟ یوں کہا خیریت نہیں ہے، ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ کی قسم وہ عمر جس کے بارے میں یہ تھا
کہ جس کی دور حکومت میں ایک گھاٹ پر بکری، اسی گھاٹ پر شیر پانی پی لیا کرتے تھے. اتنا عادل بادشاہ گزرا ہے. برطانیہ کے گیسٹ ہاؤس پہ لکھا ہوا ہے اگر شعور چاہتے ہو حکومت کرنے کا، سلیقہ بیدار کرنا چاہتے ہو حکومت کرنے کا، عمر کی سوانح پڑھو، عمر کی تاریخ پڑھو. مجبوری بن گئی ہے. اور یہی نہیں، آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے ملک، اپنے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے. جوان نہیں ہوا تھا، اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا تھا. جانتے ہو اس وقت میں مہاتما گاندھی نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی، اگر تم بھی حکومت کرنا چاہتے ہو ابو بکر کو پڑھو، عمر کو پڑھو. یوں کہا تھا. ساتھ ہی ساتھ میری مجبوری ہے، میں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں ان کے کارنامے پڑھے ہیں. اگر ایسا ہی وجود ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم اچھا سا اچھا حکمراں تمہارے پیش میں پیش کر سکتے ہیں، اچھا حاکم ہم بن کر کے لوگوں کے ساتھ میں خدمت انجام دے سکتے ہیں. بہرحال جب یوں کہا نوجوان نے، جو کہا باغ کے مالک نے نوجوان سے میری بچی کو اپنے نکاح میں لے لو، انہوں نے منظور فرما لیا. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب رات کو اپنی بیگم صاحبہ کے پاس میں شب زفاف کی نیت سے گئے ہیں، وہاں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا حسن جمیل کی ایک ملکہ بیٹھی ہے، حسن جمال کی ایک ملکہ بیٹھی ہے. لگتا یہ ہے کہ جنت سے حور اتر آئی ہے. بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور شاندار حسن جمال ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خوب سیرت بھی ہوگی، چونکہ ایک نگاہ ڈال کر کے پتہ چل جاتا ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے 3-4 چاول اٹھا کر کے آدمی تجربے کار یہ محسوس کر لیتا ہے یہ دیکھ تیار ہے نہیں ہے. وہاں ایک نگاہ ڈالی ہے. ان کے شوہر نے، ان کے دل میں بھی خوف خدا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس دل میں ہوتا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کو روشن کر دیتے ہیں، چمکدار کر دیتے ہیں. وہ دل سامنے کی کیفیت کو بھانپ لیتا ہے، وہ آنکھیں جان جاتی ہیں، وہ دل و دماغ وہ کان وہ پورے اعزاز سمجھ جاتے ہیں، سمجھ گئے ہیں یہ نیک وصف ان سے خاتون ہے. لیکن باہر چلے آئے، اپنے سسر سے یوں کہا، اپنے سسر سے یہ بات کہی ہے، اپنے سسر سے یہ بات کہی ہے. آپ نے کہا تھا آنکھ نہیں رکھتی ہے، کان نہیں رکھتی ہے، ہاتھ نہیں رکھتی ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ یہ تو صحیح سالم موجود ہے. جانتے ہو ان کے سسر نے کیا جواب دیا؟ ان کے سسر نے کہا کہ آنکھ نہیں مطلب یہ تھا کہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کان نہیں مطلب یہ تھا کسی کی برائی کو نہیں سنی، اور زبان نہیں مطلب یہ تھا کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی. اللہ کا ذکر کیا ہے، خدا کا قرآن پڑھا ہے، اچھی باتوں کو تسلیم کیا ہے، اچھی باتوں کو زبان سے نکالا ہے. اور یوں کہا پیر نہیں رکھتی، پیر بھی موجود ہے. کہا کہ چل کر کے ان پیروں سے کسی بری چیز کو نہیں چھوا، ان ہاتھوں سے کسی بری چیز کو نہیں چھوا. بہرحال مختصر یہ کہ نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے. یہ سسر ہونے والے ہیں، ان کا نام ہے سید عبداللہ، اور جو داماد ہیں ان کا نام ہے سید ابو صالح. اور پھر ان کی بیگم صاحبہ ہے، سید عبداللہ کی بیٹی ہے. نکاح ہو جاتا ہے، اکٹھے زندگی گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا کی ہے، اور اسی اولاد کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. جانتے ہو مسلمانوں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں اور نیکی کی طرف چلتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا فرزند اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کو نیک بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ طے کرو کہ رزق حلال کھلائیں گے، حرام نہیں کھلائیں گے. طے کر لو کہ حلال کھلائیں گے. ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں، فجر کی نماز میں حاضر ہوتی ہیں اور بہت جلدی سے نماز پڑھ سلام پھرتے فوراً چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے جیسے چہرہ یوں کیا، کہا بھئی فلاں صحابی نظر نہیں آتے، فلاں صاحب کہاں چلے جاتے؟ یوں کہا یا رسول اللہ، سلام پھیرتے نکل جاتے فوراً. آقا نے معلوم کیا تو بتلایا، یا رسول اللہ ہمارے گھر کے برابر میں یہودی کا مکان ہے، اور یہودی کے گھر ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس پہ کھجور آ رہے ہیں، کھجور پک رہے ہیں، اور جب ہم رات صبح کو اٹھتے ہیں تو پکی ہوئی کھجوریں وہ زمین پہ گرتی ہیں، کچھ ہمارے گھر میں بھی آ کر کے گر جاتی ہے. مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ بچہ اٹھ نہ جائے اور بچہ اٹھ کے کبھی کھجور نہ کھا لے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم حلال رزق اس بچے کے حلق کے نیچے اتاریں گے، حرام اس بچے کی پیٹ میں ہم نہیں
نہیں جانے دیں گے۔ یہ ایسے ایسے واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں، اپنے اولاد کو اچھی ڈگر پہ لاؤ، اچھی تربیت اپنی اولاد کو کرو۔ اگر تم نے یہ پیغام یہاں سے لے کر کے اٹھے کہ اولاد کو ہم انشاءاللہ العزیز رزق حلال کھلائیں گے اور مدرسے میں اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، آپ بھی کامیاب، آپ کا مدرسہ بھی کامیاب۔ بڑی ہی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ وما علینا الا البلاغ۔